جیسی ماں ویسی بیٹی، تم اس کے ساتھ نکاح تو کر رہی ہو شہرام، مگر میری بات یاد رکھنا، یہ بھی بالکل اپنی ماں جیسی ہی نکلے گی۔ جو گل اس کی ماں نے کھلایا، وہ گل ایک دن یہ بھی ضرور کھلائے گی۔ اس آواز پر ماہی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سامنے تائی آنکھوں میں نفرت لیے اسے گھورے جا رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی ماہی کا شہرام خان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور اس نکاح کے لیے ماہی کے بابا جان نے کن دقتوں سے اسے راضی کر کے منایا تھا یہ وہ جانتے تھے۔ یا ان کا خدا، ماہی اس نکاح پر راضی تو ہو گئی، مگر شرط یہ رکھی کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کر پائے گی جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، اور بابا جان نے اس کی یہ بات مانی۔ شہرام خان بھی چہرے پر سنجیدگی طاری کیے نکاح کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کے کانوں سے بھی تائی کا یہ زہر آلو جملہ ٹکرایا۔ ایک پل کو اس نے سپاٹ سے چہرے سے تائی کی طرف دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر اپنے موبائل پر آنے والے میسج کی طرف مصروف ہو گیا۔ یہ جملہ ایسا تھا جس نے ماہی کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ دن میں کتنی بار وہ تائی چاچی کی زبانی ان جملوں کو سنتی اور نئے سرے سے اذیت محسوس کرتی، مگر اس وقت جب وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی تو اسے اس جملے کی اذیت کا احساس بھی دو چند ہوا تھا، اور وہ سارا کے کان میں جھک کر منمنائی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں مزید یہاں پر تماشا بن کر نہیں بیٹھ سکتی۔ شہرام کے کانوں سے بھی اس کی سرگوشی سنائی تھی۔ اس نے ہلکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر ماہی کے بابا جان کے کان میں جھکتے ہوئے کچھ کہا۔ صفدر صاحب کے چہرے پر حیرانگی پھیل گئی۔ مگر بیٹا، بات تو صرف نکاح کی ہوئی تھی، اور ماہی بھی اسی شرط پر ہی راضی ہوئی تھی کہ ابھی ہم اگلے 4 سال تک رخصتی کا نام نہیں لیں گے، اور اب اچانک سے ماہی کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ شہرام نے ایک نظر ماہی پر ڈالی جو اس کے ارادوں سے بالکل بے خبر سارا کے ساتھ سرگوشیوں میں نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھی۔ شہرام نے اشارے سے اپنی ماں کو پاس بلایا اور ان کے سر پر بھی افسردگی سے بم پھوڑا۔ وہ بھی آنکھوں میں حیرت کا جہاں سمائے اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے شہرام؟ پہلے تمہاری ضد میں آ کر اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے پر میں کن دقتوں سے تیار ہوئی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ارے ایسی ضدی اور خودسر لڑکی اللہ کسی دشمن کو بھی بہو اور بیٹی کے روپ میں نہ دے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے نکاح کے بعد اسے سدھار لوں گی، اگر یہ انسان بنتی ہے تو ہی اس کی رخصتی کی جائے گی، مگر تم ابھی بھی رخصتی کی بات کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا شہرام۔ یہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ماہی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اللہ اور رسول کا نام لے کر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، اب اس کے نان نفقے کا ذمہ دار میں ہوں۔ چلو ماہی میرے ساتھ، اب تم میری بیوی ہو اور تم میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو گی۔ ماہی کے لیے بھی یہ سب اچانک کسی افتاد سے کم نہیں تھا۔ وہ بری طرح بھوکلائی منمنائی تھی، گھبرائے ہوئے انداز میں بابا جان کی طرف دیکھا۔ بابا جان، آپ نے تو کہا تھا بات ابھی زبان میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ تیورا کر ایک طرف گر گئے۔ جو کچھ ہو رہا تھا اسے اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ ماہی کی بے ہوشی سے شہرام بھی جیسے ہوش میں آ گیا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اس کے گال تھپتھپائے ہوئے ہوش میں لانے لگا۔ بابا جان بھی قریب آ گئے۔ بیٹا، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ اس حالت میں نہیں ہے کہ تم اس سے کوئی ڈیمانڈ کر سکو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے، جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، مگر ابھی مجھے کچھ وقت دو، مجھے ماہی کو سمجھانے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے چچا جان، جیسا آپ کہیں، مگر ماہی میری بیوی ہے اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے ماہی کو سمجھا دیجیے گا۔ جب ماہی کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی، جلدی سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، حیران نظروں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ خود کو اپنے کمرے میں پا کر اس نے بے ساختہ سکون کا سانس لیا تھا، ساتھ ہی سارا بھی سو رہی تھی۔ لمبی نیند اور پرسکون انجیکشن کے بعد اب وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے کسی حادثے سے کم نہیں تھا۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ سر ٹکا کر وہ اپنے ماضی میں کھونے لگتی، اور پھر جانے کب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے دن صبح کا آغاز معمول کے مطابق تھا۔ وہ جان بوجھ کر شہرام کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ رات جس طرح اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے رخصتی کا تقاضا کیا تھا، وہ ماہی کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ وہ شہرام کے سامنے آئے اور شہرام اسے دیکھ کر پھر سے کوئی ایسا ہی مطالبہ کرے۔ شہرام بھی اس کا کترانا اور خود سے بھاگنا محسوس کر رہا تھا، مگر دانستہ
وہ ماہی کو وقت دینے پر مجبور تھا، کیونکہ چچا جان نے اور دادا جان دونوں نے بارہا اسے درخواست کی تھی۔ نکاح کے اگلے دن دادا جان نے اسے خاص طور پر اپنے کمرے میں بلایا۔ شہرام جب ان کے کمرے میں گیا تو اسی کے منتظر تھے۔ آپ نے مجھے بلایا بابا جان؟ شہرام ان کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، کوئی ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ ایسی کون سی بات ہے بابا جان جس نے آپ کو اتنا پریشان کیا ہے؟ دادا جان آنکھوں میں نمی لیے شہرام کو دیکھنے لگے۔ شہرام نے ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ دادا جان، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو اس طرح سے دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ پلیز آپ کے دل میں جو بھی ہے آپ بغیر جھجک کے مجھے کہہ دیں۔ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو کہ پوتے پوتیوں میں مجھے ماہی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ وہ میرے دل کے سب سے قریب ہے، اور اس کی وجہ بھی تم جانتے ہو کہ وہ بن ماں کی بچی ہے۔ گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے سب لوگوں سے، اسے کیسے کیسے طعنے سننے کو ملتے ہیں، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ شہرام کو اندازہ تو تھا کہ وہ ماہی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی ساری باتوں کو بغیر ٹوکے سنتا گیا۔ ماہی، میری بچی کو اس کی غلطی کی سزا دی گئی جو اس نے کبھی کی ہی نہیں۔ تمہاری ماں کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت خراب ہے۔ تم دونوں کا نکاح کن مشکلوں سے میں نے کروایا ہے، تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ دادا جان، اب کیا مسئلہ ہے؟ جو آپ نے چاہا تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ آپ خدا کے لیے مجھے کھل کر بتائیں، میں خود بھی بری طرح سے الجھ رہا ہوں۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے ابھی بھی اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تم دونوں کو بیچ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیٹا، میری تم سے درخواست ہے، کبھی کسی کی باتوں میں آ کر میری بیٹی کو اذیت مت دینا، کبھی اسے اکیلا مت چھوڑنا، اپنی ماں کے گناہ کی سزا اسے مت دینا، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ بات کے اختتام تک ان کی آواز بھی بری طرح سے بھر آ گئی۔ شہرام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر انہیں تسلی دی۔ بابا جان، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں حویلی کے باقی مردوں جیسا نہیں ہوں؟ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اپنی ہی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میں دوسروں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی اپنا گھر خراب کرنے کی بیوقوفی نہیں کروں گا، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر مجھے کبھی ماہی سے شکایت ہو گئی تو میں اسے سمجھانے کے لیے اس پر سختی بھی کروں گا اور اس کے ساتھ غصے سے بھی پیش آؤں گا، اور آپ اس بات سے مجھے روکیں گے نہیں۔ دادا جان کو اپنے لاڈلے پوتے سے بات کر کے تسلی ہو گئی، دل میں سکون سا بیٹھ گیا۔ جمیلہ بیگم کی طرف سے انہیں جو پریشانی تھی، انہیں یہ وہم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ماہی کے خلاف ورغلائے گی، وہ تو اس رشتے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ کب سے وہ اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی اور اس خواہش کا برملا اظہار بھی کرتی تھی، مگر شہرام نے دادا جان کی بات مان کر گویا ان کے ارمانوں کو خون کر دیا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنی شکست کو تسلیم کرنے والوں سے نہیں تھی۔ دادا سے بات کرنے کے بعد شہرام صحن میں آ گیا تھا۔ اس کا ذہن بھی مسلسل ماہی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے بے تحاشا چاہتا تھا۔ دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ جانے کیسے تو اس کے دل کو اسیر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس بات کا تو شہرام کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس کی خود سری، اس کی بدتمیزی اور ضدی پن سے بھی وہ باقی لوگوں کی طرح خود بھی خائف رہتا، اور چاہتا تھا کہ وہ بھی حویلی کی باقی لڑکیوں کی طرح سلجھے ہوئے انداز میں رہے۔ اس لیے وہ ڈانٹ ٹپٹ بھی کرتا رہتا، غصہ بھی کرتا اور سمجھانے کے لیے سختی سے پیش آتا، مگر ماہی اس کی اتنی سختی کی وجوہات جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے دن بدن اس سے باقی ہوتی جا رہی تھی۔ شہرام خان دادا جان کے کمرے سے نکلا تو سیدھا لان میں آ گیا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کس طرح میں اس بیوقوف لڑکی کو سمجھاؤں؟ کب اسے عقل آئے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیسی زندگی گزرے گی اس ضدی لڑکی کے ساتھ۔ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہوئے بھی شہرام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں محبت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف ماہی بھی اپنی کمرے میں غصے سے ٹہلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس انسان نے دادا جان اور بابا پر کون سے جادو کر دیا ہے جو میری کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں۔ کتنا زور دے کر انہیں سمجھا چکی ہوں کہ ابھی 4 سال سے پہلے مجھے رخصتی نہیں کرنی، مگر وہ ہیں کہ اس انسان کی باتوں میں آ کر آج کی آج مجھے رخصت کرنا چاہتے۔ ایسا تو میں مر کر نہیں ہونے دوں گی، اپنی جان لے لوں گی، مگر اس خڑوس کو کسی قیمت پر بھی خود پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے کمرے کا سامان اتھل پھتل کر کے پھینکنا شروع کر دیا۔
تکیہ اٹھا کر زور سے کھڑکی پہ مارا۔ شہرام جو اس وقت اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، چنک کی آواز سن کر چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کیا ہوا یہاں پر؟ جا کر دیکھنا چاہیے، کہیں یہ بیوقوف لڑکی کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ جب شہرام کھڑکی کے قریب آیا تو چند لمحوں میں ہی اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ ماہی غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ شہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاگی۔ اسی وقت ماہی کے کمرے میں جا کر اس نے ماہی کو تنگ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ ماہی کے کمرے میں 0 نائٹ کا بلب آن تھا۔ اتنی کم روشنی میں بھی وہ اس کے تاثرات کو اچھے سے نوٹ کر سکتا۔ کمرے کے قریب آ کر اس نے دائیں بائیں مڑ کر احتیاطاً دیکھا۔ اس وقت سب لوگ اپنے کمرے میں سو رہے ہوں گے۔ اگر اس مکارہ نے شور مچانے کی کوشش کی تو بھی ان کی آواز سن کر کوئی نہیں آئے گا، اس لیے میں اطمینان سے اپنا کام کر لوں گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دروازے کی طرف کمر کیے کھڑی تھی۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ بیڈ شیٹ فرش پر پڑی تھی، ایک تکیہ دروازے کے پاس پڑا تھا تو دوسرا واش روم کے دروازے کے پاس۔ باقی چیزیں بھی زمین پر ٹوٹی بکھری حالت میں پڑی تھی، اور وہ تھی جو غصے سے اونچا اونچا بولے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس انسان نے کیسے میرے باپ کو اپنے قابو میں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جادوگر ہے، اسے جادو ٹونے آتے ہیں، اسی لیے تو دادا کا دماغ بھی اپنے قبضے میں کر لیا، اور بابا بھی اسی کی زبان بولتے ہیں، اسی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کسی طرح بھی میری دال نہیں گلنے والی۔ کیا کروں میں؟ اس کا جادو کیسے دادا جان اور بابا جان کے سر سے اتاروں؟ وہ بے تحاشا غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز اور جس طرح غصے میں اس کا سانس پھول رہا تھا، اس سے شہرام کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، شاید دادا جان نے یا بابا جان نے اسے دوبارہ رخصتی کی بات کی تھی، تبھی تو اس کے مزاج یوں بگڑے ہوئے تھے۔ شہرام آہستگی سے اس کے پاس گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ماہی اچانک ہوش میں آئی، بوکھلا کر پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مقابل کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے مضبوط بازو گویا ماہی کے وجود میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ کون ہے یہاں پر؟ کون ہے جس نے یہ گھٹیا حرکت کی؟ چھوڑو مجھے، میں شور مچا دوں گی، سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ ماہی شہرام کی گرفت میں کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شہرام کو اس کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ مچا لو شور، سب کو اکٹھا کر لو، کیا کہو گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے؟ شہرام نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے بات آدھی ادھوری چھوڑ دی۔ ایک لمحے میں ہی ماہی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپر حاوی ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ شہرام ہے، جس کے ساتھ اس کا چند دن قبل ہی نکاح ہوا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ میری بیوی ہو تم، نکاح کیا ہے تمہارے ساتھ، بیوی سے اپنا حق لیے بغیر تو اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ویسے بھی تم نے پہلی رات کا سارا مزہ خراب کر دیا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے میرے تو سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے، مگر آج میں اپنے ان سارے خوابوں کو پورا کروں گا۔ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا وہ ماہی کے دل کو پوری طرح سے دھڑکا گیا۔ ہوش میں ہو شہرام، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، میں ابھی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا اول فول بک رہی تھی، مگر شہرام کے سر پر تو اس وقت اسے تنگ کرنے کی دھن سوار تھی۔ اچانک ہی ماہی نے اس کے بازو پر اپنے دانت زور سے گاڑ دیے۔ شہرام اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک ہی اس نے ماہی کو چھوڑ دیا۔ ماہی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا دادا کے کمرے میں جا کر دم لیا۔ یہ پاگل لڑکی اس وقت کہاں چلی گئی ہے؟ بلا وجہ تماشے شروع کر دے گی، سب کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا، اس لڑکی کو ڈرامے کریٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے بس۔ شہرام بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ماہی کو دادا کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ اب یہ بلا وجہ دادا کو پریشان کرے گی، وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اس وقت دادا جان بھی جاگ رہے تھے۔ شہرام کے جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہونے والی اپنی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں شہرام اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہ کر دے۔ ماہی کے ساتھ جو کچھ حویلی میں ہو رہا تھا اسے دیکھ کر ان کا دل کڑتا، اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو روک نہیں پائے تھے۔ اچانک ہی ماہی بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی۔ وہ اس اچانک افطار پر بری طرح سے بوکھلا گئے۔ کیا ہو گیا ماہی، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟
اس کا آدھی رات کو یوں رونا کڑکڑانا دیکھ کر ان کے دل میں عجیب سی وہم ستانے لگے. دل ڈوبنے لگا تھا. دادا جان، وہ خڑوس، وہ ظالم انسان، آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے. کیا میں آپ لوگوں پر بھاری تھی، آپ لوگوں پر بوجھ تھی؟ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، تبھی تو آپ نے مجھے اس ظالم کے حوالے کر دیا. اسی وقت شہرام دروازہ کھول کر اندر آیا. ماہی جلدی سے ڈر کے بیٹھ کے نیچے گھس گئی. دادا جان حیران پریشان ہو کر کبھی بیٹھ کے نیچے گھسے ماہی کو دیکھ رہے تھے تو کبھی دروازے پر کھڑے شہرام کی طرف، جو غصے میں لال آنکھیں لیے ماہی کو ہی گھورے جا رہا تھا. شہرام، کیا ہوا ہے؟ تم نے ماہی سے کیا کہا جو وہ سہ نہیں پائی اور اس طرح روتے ہوئے میرے پاس آ گئی؟ شہرام کا شرمندگی سے چہرہ لال پڑ گیا. وہ دادا کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا. اس لڑکی نے تو مجھے بری طرح سے شرمندہ کروا دیا. اپنے دادا جان سے کیا بہانہ کروں؟ بولو شہرام، ایسا کیا ہوا تم دونوں کے بیچ میں جو میری بیٹی اس قدر بری طرح سے ڈر گئی ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ بیٹھ کے نیچے سے ماہی کی سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں. دادا جان، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے. شہرام نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی. ماہی، تمہیں اس طرح تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی. میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا. تمہیں تو مذاق سہنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. دادا جان، آپ فکر مت کریں، میں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی. میں تو بس اسے تنگ کر رہا تھا اور یہ اب آپ کے پاس آ گئی. ماہی، باہر آؤ، دادا جان کو تنگ مت کرو، انہیں آرام کرنے دو. میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے آرام سے سو جاؤ. وہ اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دینے لگا. پہلے آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ کے کمرے میں جانے کے بعد ہی میں یہاں سے باہر آؤں گی. مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے. وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. دیکھو ماہی، میں یہی دادا کے پاس ہوں، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر آرام سے سو جاؤ. مجھے دادا جان سے کچھ بات کرنی ہے. دادا جان حیران سے دونوں کی باتوں کو سنے جا رہے تھے. انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ماہی اتنا بری طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے. اگر شہرام نے اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے تو اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ ناچار انہیں بھی دونوں کے بیچ میں بولنا پڑا. دیکھو ماہی بیٹی، شہرام کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا شوہر ہے. وہ تم پر ہر طرح سے حق رکھتا ہے. اگر اس نے مذاق میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو تمہیں ناگوار گزری تو تمہیں آرام سے شہرام کو سمجھانا چاہیے. آپس میں مل کے بیٹھ کر ہر مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس طرح بات بات پر بچوں کی طرح ریئیکٹ کرو گی تو مسئلہ ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا. دادا کے سمجھانے کا اثر تھا کہ ماہی بیٹھ کے نیچے سے نکلی. اپنے کمرے میں تو اس نے 0 نائٹ بلب آن کیا ہوا تھا. تب شہرام کی اس کے وجود پر نظر نہیں پڑی تھی، مگر اب جب روشنی میں اس نے ماہی کو دیکھا تو وہ بری طرح سٹپٹا گیا، کیونکہ ماہی نے اس وقت مختصر سی بلیک رنگ کی نائٹی پہن رکھی تھی جس میں اس کے سفید دودھیا بازو صاف نظر آ رہے تھے. یہ لڑکی بہت بے وقوف ہے. اسے ذرا بھی سینس نہیں کہ دادا کے سامنے کس طرح آنا چاہیے اور کس طرح نہیں. اب کی بار وہ اسے ڈپٹ کر بولا، تم جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے دادا جان سے کچھ بات کرنی ہے. وہ دروازے کے سامنے استادہ تھا. ماہی جب اس کے پاس سے گزرنے لگی تو شہرام دانت پیسے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگا، آج تو تم بچ گئی ہو، اگلی بار نہیں چھوڑوں گا. ماہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی. اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا. شہرام دادا کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ انہیں بہلانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا. اب اس کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہو رہی تھیں، اس لیے دادا سے الوداعی کلمات کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا. آنکھیں بند کرتے ہی ماہی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. اس کا روٹھا روٹھا انداز اور سوجی سوجی آنکھیں یاد آتے ہی نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی. حیات ہاؤس میں دادا جان وقار صاحب اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے. بڑے بیٹے کا نام اشفاق تھا، چھوٹے کا نام امجد اور سب سے چھوٹے کا نام ذوالفقار. وقار صاحب کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. بڑے بیٹے کا نام شہریار، چھوٹے کا شاہزین تھا، جبکہ بیٹی کا نام تانیہ تھا. وہ تینوں ہی کم گو اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے، جبکہ ذوالفقار صاحب کی ایک ہی بیٹی ماہی، جبکہ امجد صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ہاشم اور چھوٹے کا نام شہرام تھا. حویلی میں سبھی لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے، کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا. تینوں بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ سکون سے بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی بیویوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی. تینوں ہی ایک دوسرے کو کاٹنے کے طور تھے. سب سے بڑی بہو جمیلہ بیگم، وہ تو اپنی دیورانیوں کو اپنے مقابلے کا سمجھتی ہی نہیں تھی.
انہیں لگتا تھا کہ سلیقہ ان سے شروع ہو کر انہی پہ ختم ہے۔ ان کے عذاب کا سب سے زیادہ نشانہ ماہی کی ماں آمنہ بنتی تھی۔ آمنہ بیگم کی جب سے شادی ہوئی تھی تب سے ہی وہ سب سے زیادہ جمیلہ بیگم کے ہی ظلم و ستم کا شکار ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جمیلہ بیگم ذوالفقار کی شادی اپنی بہن سے کروانا چاہ رہی تھی، اور ان کی بہن لائبہ بھی ذوالفقار صاحب کو بہت پسند کرتی تھی۔ مگر ذوالفقار صاحب کا دل نہ جانے کیسے اس سادہ مزاج لڑکی پر آ گیا جو کسی طرح سے بھی ان کے خاندان کے مقابلے کی نہیں تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، چھوٹے گھر میں رہنے والے عام سے گھرانے کی لڑکی، پھر بھی نہ جانے کیسے ذوالفقار کا ان پر اس قدر بری طرح سے دل آ گیا کہ انہوں نے آمنہ کا پیچھے ہی لے لیا۔ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آمنہ کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ اسے شادی کرنا چاہتی بھی ہیں یا نہیں۔ آمنہ جو ہمیشہ سے اپنے خالہ صاحب کو پسند کرتی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ جینے مرنے کے خواب دیکھے، جب اچانک سے اس امیر سادے نے اپنے گھر اور کالج میں آتے جاتے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ شروع میں انہوں نے بھی ذوالفقار صاحب کو نظر انداز کیا۔ انہیں لگا کہ اگر وہ اس آدمی کے پیش قدمی کا جواب نہیں دیں گی تو یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، وہ اسے کنارہ کشی کر لے گا۔ مگر ذوالفقار صاحب تو تن من سے ان پر دل ہار گئے تھے، وہ آسانی سے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی جیسے تیسے کر کے منا لیا تھا۔ جب ان کی بڑی سی گاڑی میں ان کے ماں باپ رشتہ لے کر آمنہ کی دہلیز پر پہنچے تو آمنہ کے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنے امیر لوگوں کو کہاں بٹھائیں، کیسے خاطر مدارت کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب انہیں ان لوگوں کی آمد کا مقصد پتہ چلا تو ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بھلا ان کی بیٹی اتنی خوش قسمت کیسے ہو سکتی تھی کہ اتنے بڑے گھرانے کی بہو بنے؟ اپنی بیٹی کی قسمت پر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت مانگا۔ جب آمنہ کو اس کا پتہ چلا تو بہت روئی، ماں کو منع کیا، امی آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، بھلا ہمارا ان لوگوں سے کیا جوڑ، میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں۔ مگر ماں باپ نے ان کی ایک نہیں سنی۔ ارے تم پاگل ہو جو گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہی ہو؟ بیٹا کفران نعمت نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ایک بار تمہارا رشتہ اتنے اچھے خاندان میں ہو جائے تو پھر تمہاری باقی بہنوں کے بھی اللہ نے چاہا تو جلدی نصیب کھل جائیں گے۔ خاندان میں تو کوئی بھی تمہارے جوڑ کا نہیں ہے۔ تبھی اس کی نظر میں نصیر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کا دیکھنے کا والہانہ انداز، اس کے ساتھ کھائی جانے جینے مرنے کی قسمیں، وعدے، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی اس کی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ سبھی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جو ماں باپ نے فیصلہ کیا۔ وہ رخصت ہو کر ذوالفقار صاحب کے گھر میں آ گئی۔ ان کی والہانہ محبت کے جواب میں ان کے پاس صرف خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ذوالفقار صاحب ان کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے پوری کرتے، ان کے قدموں میں دنیا جہان کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیتے۔ اور پھر جب ان کے ہاں ماہی کی پیدائش ہوئی تو ذوالفقار نے انہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، مگر وہ اس سب پر بھی خوش نہیں تھی۔ اوپر سے جو ان کے ساتھ جمیلہ بیگم کا رویہ تھا، بات بات پر کم مائیگی کا احساس دلاتی، انہیں اس بات پر طعنے دیتی کہ راہ چلتے لڑکے کو پھنسا لیا، یہ سب کسی طور پر بھی آمنہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور پھر جب بھی وہ ماں باپ کے گھر میں جاتی تو اکثر ہی ملاقات نصیر سے ہو جاتی۔ اس کی شکوہ کنہ نظروں کو دیکھ کر اپنا آپ مجرم سا لگنے لگتا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہونے کی بہت کوشش کرتی مگر اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانے میں بھی ناکام ہو رہی تھی۔ نصیر کو بھی ایک اچھی جگہ پر نوکری مل گئی تھی، اچھی خاصی تنخواہ بھی، بہت ساری مراد بھی ملی تھی۔ وہ ابھی بھی آمنہ کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ابھی بھی تیار تھا۔ آمنہ بیگم چھپ چھپ کر نصیر سے ملنے لگی، دوبارہ سے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اور وعدے ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن ذوالفقار صاحب نے انہیں دیکھ لیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے انہوں نے اپنا تن من قربان کر دیا، جسے جھونپڑے سے اٹھا کر محل پہنچا دیا، وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ آمنہ بیگم سے پوچھا تو وہ سمجھے کہ وہ اس بات پر انکار کریں گی، اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کریں گی، مگر وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ اپنی بیٹی سنبھالیں اور مجھے طلاق دیں۔ میرا رشتہ ماں باپ نے میری مرضی کے خلاف کیا تھا، میں آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ذوالفقار صاحب کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آمنہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے واسطے دیے، مگر وہ نہ رکی۔ اور پھر وہی ہوا جو آمنہ بیگم نے چاہا۔
ذوالفقار صاحب کو انہیں طلاق دینی ہی پڑی اور یوں ننھی ماہی ماں کی محبت سے محروم ہو گئی۔ ماں نے اپنی الگ دنیا بسا لی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ماہی اس کے بغیر کیسے رہ رہی ہے۔ ذوالفقار صاحب نے سب کے کہنے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی ساری محبتوں کا مرکز اب ماہی کی ذات تھی۔ ماہی نے جب ہوش سنبھالا تو اسے گھر کا ماحول کشیدہ محسوس ہوا۔ اپنے بابا سے پوچھتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتے۔ بیٹی تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ نہیں بابا، میرے ساتھ تائی اور چچی کا رویہ بہت عجیب ہے۔ باقی سب لوگوں کے ساتھ تو وہ بہت اچھے سے پیش آتی ہیں، تانیہ آپس سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، مگر مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر غصہ آ جاتا ہے۔ اور شہرام بھائی وہ بھی بات بات پر مجھے ڈانٹتے ہیں۔ بابا سب لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب کے پاس ماہی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جو ماہی بڑی ہوتی گئی اس پر سب کی حقیقت آشکار ہوتی گئی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں نے کیا غلط کی تھی۔ صبح سے شام ہو جاتی، جمیلہ بیگم باتوں باتوں میں آمنہ بیگم کے قصے کو دہراتے جاتی۔ ارے میں تو کہتی ہوں کہ لڑکی کو بھی اپنی ماں کے پاس ہی بھیج دو، یہ ذوالفقار تو پاگل ہے، آنکھوں دیکھی مکھی کو نگل رہا ہے۔ ارے ماں کے ساتھ ہی اس کو بھی روانہ کر دیتا۔ جب اسے اپنی آنکھوں سے ایک عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تو بیٹی بھی تو ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گی، اسے بھی تو نکال باہر کرنا چاہیے تھا۔ ارے وہ خود دوسری شادی کر لیتا، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا، مگر نہ جی، خود کو تو روک لگایا ہی ہے، ساتھ ہمارے سر پر بھی مصیبت طاری کر دی۔ ماہی جو صبح شام اپنے بارے میں اسی طرح کی باتیں سنتی تھی، اب وہ پوری طرح سے پھٹ پڑی۔ وہ اب فرسٹ ایئر میں تھی، اپنے بارے میں ایسی باتیں سن سن کر وہ بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اب تو اس نے تائی اور چچی کو پلٹ کر جواب بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی یہی ہوا تائی، آپ کو کسی طرح کوئی حق نہیں دیا گیا کہ آپ میری ماں یا میری کردار کشی کریں۔ آپ کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ میرے بارے میں فکر کر کے دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری فکر کرنے کے لیے میرے بابا موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہی غضب ہو گیا۔ جمیلہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیے تو ماہی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت ہو گیا تائی، بچپن میں آپ سے بہت مار کھائی ہے، مگر اب نہیں۔ اب جو بھی ہاتھ میری طرف اٹھے گا میں اسے توڑ دوں گی۔ جس وقت وہ تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یہ بات کہہ رہی تھی، اسی وقت شہرام وہاں پر آیا۔ اپنی ماں اور تائی کے ساتھ اسے بدتمیزی کرتے دیکھا تو وہ بری طرح سے غصے میں آ گیا۔ ماہی تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ بڑوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں، آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنے بڑوں سے اس انداز میں بات نہیں کی جس انداز میں تم بات کر رہی ہو۔ معافی مانگو ان سے۔ ماہی نے پلٹ کر غصے سے شہرام کی طرف دیکھا۔ معافی کس بات کی معافی مانگوں؟ میں ان لوگوں سے معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو صبح شام میرا دل دکھاتے ہیں، ہر وقت میری ماں کی بدگوئیاں کرتے رہتی ہیں۔ میری ماں نے جو بھی کیا اس سب میں میرا کیا قصور؟ شہرام نے تائی اور ماں کی طرف دیکھا جو حیرت سے کھلے منہ کے ساتھ ماہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ چاچی تو اپنے گال پیٹنے لگی۔ توبہ توبہ، غضب خدا کا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ ارے شہرام بیٹا، کتنی جھوٹی اور فتنہ باز لڑکی ہے یہ۔ تمہاری تائی نے بس اتنا کہہ دیا کہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر رہا کرو، گھر میں مرد بھی ہیں اور نوجوان لڑکے بھی، بس اتنی سی بات پر ہی بدتمیزی کرنے لگی، کہنے لگی میرا جو جی چاہے گا میں پہنوں گی، جیسے چاہے گا ویسے ہی رہوں گی، آپ کون ہوتی ہے مجھ پر روک ٹوک کرنے والی؟ ماں کے منہ سے یہ بات سن کر شہرام کو ماہی پر اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ یوں بھی وہ ماں کی ہر بات پر یقین کرنے والوں میں سے تھا۔ اس وقت تک اس کی ماں فرشتہ ہے جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتی، اور ماہی جس کے سامنے اس کے بارے میں جھوٹ اور بہتان پاتا جا رہا تھا، اب اس سے بھی اپنا غصہ قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی چاچی؟ اس طرح سے بات کرتے ہوئے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں، آپ کو اللہ کا بھی خوف نہیں آتا؟ شہرام کا بھی ساختہ ہاتھ اٹھ گیا۔ ماہی کے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان جیسے چھپ سے گئے۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھنے لگی۔ آپ سبھی لوگ ظالم ہیں، سبھی لوگ بے ضمیر ہیں، کسی کو بھی میرا احساس نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ہاں چلی جاؤں گی اپنی ماں کی طرح۔ تم بھی اپنی کسی یار کے ساتھ چلی جاؤ، کل کو ماں نے یہی کام کیا، اب تم یہی کام کرو گی۔ تائی اور چچی کو تو ایک نئی بات مل گئی تھی، صبح شام اسے گھر سے بھاگنے والی بات یاد کرواتی۔ دادا جان اور بابا جان دونوں ہی اس ماحول سے، ان باتوں سے بری طرح تنگ آ گئے تھے۔
ذوالفقار صاحب اپنے باپ کے پاس گئے تو دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رو پڑے۔ پاپا جان آپ دیکھیں گھر میں ماہی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اسے بدتمیز بنا دیا گیا، وہ خود سر ہو گئی ہے، میری بچی ایسی نہیں تھی۔ آخر دونوں بھابھیوں کو اس معصوم سے ضد کیا ہے؟ ان بن ماں کی بچی کے ساتھ اگر وہ پیار سے بات کرتی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میری بیٹی کبھی بھی اتنی خود سر نہ ہوتی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ذوالفقار، ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں شروع دن سے ہی ان عورتوں کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے تھی، ان پر سختی کرنی چاہیے تھی، مگر تمہارے دونوں بھائی بھی تو اب اپنی بیویوں کے ہمنوا ہیں، انہی کی زبان سنتے ہیں، انہی کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہی بدتمیز ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر ہر وقت اسے اس کی ماں کے طعنے دیے جائیں گے تو کیا وہ کوئی رد عمل بھی نہیں دے گی؟ حویلی والوں نے ایک ایک کر کے ماہی کی زبان کو گویا کھلنے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ چھوٹے بڑے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، سب کے ساتھ ہی لڑتی جھگڑتی رہتی۔ تائی اور چاچی شہرام کو دیکھتی تو اپنا ماتھا پیٹ لیتی۔ دیکھو اس لڑکی کے کیا کرتوت ہے، کل کو یہ اگلے گھر جائے گی تو کیا یہی لچھن کر جائے گی؟ وہ تو یہی کہیں گی کہ ماں تو بھاگی تھی مگر تائی اور چچی کس کھیت کی مولی تھی، کیا وہ لڑکی کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دے سکی؟ تب شہرام نے ماہی کو سمجھانے کا اور اسے سدھارنے کا جیسے عزم تیار کر لیا۔ ہر بات پر وہ ماہی کو روکتا ٹوکتا، اس پر غصہ کرتا، چیختا چلاتا تاکہ وہ بدتمیزی اور خودسری سے باز آ جائے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ماہی وہ قدم نہ اٹھا لے جو ان لوگوں کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ شہرام کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو بگڑ گئی تھی، اور ان سب لوگوں کو اسے سدھارنا تھا۔ شہرام سے بڑے جتنے بھی کزن تھے وہ سب شادی شدہ ہو گئے تھے، اپنی زندگی ان سب لوگوں نے شروع کر لی تھی، مگر شہرام ابھی شادی کے نام پر ہی بھٹک جاتا۔ تائی اور چچی اس کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی تھی، اسے ہر روز لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی مگر وہ ان پر نظر بھی نہ ڈالتا۔ آخر تمہاری پسند کیسی ہے شہرام؟ تم کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے۔ مجھے سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے، شریف اور سمجھدار، جو بات کرے تو ایسا محسوس ہو کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، بڑوں کا ادب کرنے والی ہو، تمیز والی ہو۔ مجمع پھاڑ کر بولنے والی ہنسمکھ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ تائی اور چچی نے اس کی من پسند لڑکی تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور انہیں اپنی مطلوبہ لڑکی مل بھی گئی، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ شہرام کسی طور پر بھی کسی لڑکی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن اسے آفس سے چھٹی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ صحن میں دیکھ رہا تھا، جب صحن میں اسے ماہی نظر آئی۔ بارش ہو رہی تھی، ماہی ہمیشہ سے ہی بارش کی دیوانی تھی، بارش کے موسم میں بھیگنا اسے بہت زیادہ پسند تھا۔ اس وقت بھی وہ بارش میں تتلی کی مانند صحن میں یہاں سے وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس کے لمبے آبشار جیسے بال کمرے پر پھیلے ہوئے تھے، چہرے کے آس پاس بھی بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس وقت اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کپڑے جسم کے ساتھ جیسے چپک سے گئے تھے۔ اس وقت وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شہرام بے خودی سے اسے دیکھتا رہا، اور تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ نہ جانے یہ محبت کا جذبہ اس پر اچانک سے وارد ہوا تھا یا پھر وہ اسے پہلے سے محبت کرتا تھا، مگر یہ جذبہ اس پر آشکار اس وقت ہوا رات جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ماہی کا سراپا شدت سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دن گزرے تو اتفاق سے اس نے اپنی ماں اور چچی کی باتیں سن لی۔ ان باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ جو کچھ ماہی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اس سے زیادہ اس کی ماں اور تائی کا قصور ہے۔ ان دونوں نے ہی ماہی کو اس حد تک خود سر بنا دیا کہ وہ کسی کی سنتی نہیں۔ تائی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے تو لگا تھا کہ اپنی ماں کی صبح شام کے تانے سن کر وہ یہاں سے چلی جائے گی، کہ اپنی ماں کے پاس یا پھر ننیان والوں کے پاس، مگر یہ لڑکی تو بہت ہی ڈھیٹ ہے۔ اتنی باتیں سن کر بھی اسے غصہ نہیں آیا۔ اگر اس کی جگہ پر ہماری اولادیں ہوتی تو اتنی غیرت والی ہوتی کہ ایک بھی لفظ سن کر وہ گھر کیا دنیا ہی چھوڑ دیتی، مگر یہ لڑکی تو بہت ہی ڈھیٹ ہے۔ شہرام کی ماں بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ہاں بھابھی، جتنا ہم لوگوں نے اسے تنگ کیا ہے اسے تو یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر حیرت ہے جو ابھی تک وہ ہمارے مقابلے میں ٹکی ہوئی ہے۔ بس اب کچھ ایسا کریں کہ اس کی شادی یہاں سے بہت دور ہو جائے تاکہ اس لڑکی سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اس کا منحوس سایہ بھی اس حویلی سے ختم ہو جائے۔ تائی بھی سوچ میں گم ہو گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس خوبصورت بلا کی خوبصورتی سے ہماری اولاد ہی متاثر نہ ہو جائے، ورنہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ساری سرکشی برداشت کرنا پڑے گی۔
شہرام کے ہونٹوں پر تلخی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک کام کے سلسلے میں ماں کے پاس آیا اور پھر الٹے قدموں وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسی رات اس نے دادا جان سے اپنے دل کی بات کی۔ دادا جان اور ذوالفقار صاحب دونوں ہی ماہی کے لیے پریشان تھے۔ اتنا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی چاچی اور تائی نے خاندان بھر میں اتنا بدنام کر رکھا ہے کہ خاندان میں سے تو کوئی بھی ماہی کا ہاتھ تھامنے کے لیے نہیں آئے گا۔ مگر اب جب شہرام نے از خود ماہی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو ان دونوں پر شادی عمر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور پھر حویلی میں جب باقی لوگوں کو پتہ چلا تو انہیں شہرام کی ذہنی حالت پر تعجب ہوا۔ شہرام تو سب سے زیادہ ماہی سے نفرت کرتا تھا، اس کی شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں تھا، تو پھر اب یہ انقلاب کیسے آیا کہ اپنے دادا کے کہنے پر رشتے پر تیار ہوا؟ شہرام نے اپنی ماں سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ امی دادا جان جو کہیں گے وہی ہوگا، آپ اپنے دل پر پتھر رکھیں یا اپنے دل کو ماہی کے لیے صاف کریں، یہ معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، مگر بہو آپ کی ماہی ہی بنے گی۔ کیوں بیٹا، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو تم اس سے شادی کرنے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ ماں، مجھے دادا جان کو انکار کرنا نہیں آتا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ میرے خیال سے یہ تربیت مجھے آپ ہی نے دی ہے کہ بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ مگر بیٹا، قربانی کا بکرا بننے کے لیے تم ہی رہ گئے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ اس کی ماں کا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا کر بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کل کو اس کی بیٹی بھی یہی گل کھلائے گی، کل کی کل دیکھی جائے گی، اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں۔ شہرام نے ان کے سارے اعتراضات کو ایک ایک کر کے رد کر دیا، اور پھر وہی ہوا جو دادا جان کا فیصلہ تھا۔ تائی اور چچی غصے اور ملال سے دل ملانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ نکاح کے ہنگاموں اور دادا جان کے کمرے میں ہونے والے اس واقعے کے بعد حویلی کی فضا بظاہر پرسکون ہو گئی، مگر شہرام کے دل میں اب ایک الگ ہی طوفان مچل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی اس سے خوفزدہ ہے اور تائی چچی کے طعنے اس کے دل کو مزید زخمی کر رہے ہیں۔ وہ اسے ان سب کی باتوں کے زیر اثر نکالنا چاہتا تھا۔ صفدر صاحب اور دادا جان کی مشاورات سے بالآخر یہ طے پایا ہے کہ ماہی کو اس حویلی کے زہر آلود ماحول سے دور لے جانا ہے۔ اس کے حق میں بہتر ہے 4 سال کی شرط کو پس پش ڈالتے ہوئے شہرام نے رخصتی کا اعلان کر دیا۔ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر بیٹھی رو رہی تھی جب سارا نے آ کر اسے بتایا کہ بابا جان نے رخصتی کی اجازت دے دی ہے۔ میں نہیں چاہوں گی سارا، میں کبھی اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ ظالم ہے، وہ مجھ پر اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، ماہی نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شہرام کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ اس نے سارا کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ باہر جاؤ سارا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہرام کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ سارا کے جانے کے بعد شہرام آہستہ آہستہ چلتا ہوا ماہی کے قریب آیا۔ ماہی نے ڈر کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ مجھ سے دور ہو شہرام۔ شہرام خان، میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، ماہی نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ بیٹھ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ ماہی پیچھے ہٹتی اس نے ماہی کا پورا اور نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ تم کب تک مجھ سے بھاگتی رہو گی ماہی؟ اب تو میری بیوی ہو اور یہ رخصتی تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اس حویلی میں تمہاری تائی اور چچی تمہیں جینے نہیں دیں گی، شہرام نے بہت پیار سے سمجھایا۔ تحفظ ماہی نے تنزن ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہارا یہ تحفظ مجھے قید لگتا ہے، تم خود بھی تو مجھے ڈانٹتے ہو، سختی کرتے ہو۔ شہرام نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ ماہی کو اس کی سانسوں کی گرمش اپنے گالوں پر محسوس کرنے لگی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سختی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم بہت معصوم ہو اور دنیا بہت ظالم، شہرام نے مخملی لہجے میں کہا، اور اب جب تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ شہرام خان اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماہی نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصہ نہیں بلکہ تڑپ اور محبت کی چمک تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے جیسے اس کے سحر میں کھو سی گئی، مگر پھر شرما کر نظریں جھکا لی۔ رخصتی کی رات ماہی کے لیے کسی خواب جیسی تھی۔ وہ زرق پر سرخ جوڑے میں ملبوس شہرام کے نئے اور جدید اپارٹمنٹ کے خوبصورت کمرے میں بیٹھ کر بیٹھی تھی۔ دلہن کے گھونگھٹ میں چھپی وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی اور گھڑی میز پر رکھتے ہوئے ماہی کی طرف بڑھا۔
بیڈ پر اس کے بیٹھنے سے گدے میں جو جھکاؤ پیدا ہوا اس سے ماہی کا دل حلق میں آ گیا۔ شہرام نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماہی کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی ہوئی پلکیں شہرام کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ ماہی، شہرام نے دھیمی سی اور رسیلی آواز میں پکارا۔ ماہی نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے شہرام کو بہت قریب پایا۔ اس نے ماہی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ماہی کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ مجھ سے ڈرو مت ماہی، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا محافظ ہوں، کہ کھڑوس بڈھا نہیں ہوں، شہرام نے پرمزہ انداز میں کہا تو ماہی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ آپ نے مجھے یہاں لا کر اچھا نہیں کیا، میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، ماہی نے روحان سی ہو کر کہا۔ تو کس نے کہا کہ تم نہیں پڑھ سکتی؟ شہرام نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اپنی تعلیم جاری رکھو گی شہرام خان؟ شہرام خان خود تمہیں روز یونیورسٹی چھوڑتے جائے گا اور لے کر آئے گا۔ اب خوش؟ ماہی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ؟ آپ مجھے نہیں روکیں گے؟ کبھی نہیں، شہرام نے مسکرا کر کہا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ ماہی نے معصومیت سے پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ اس کمرے میں اور میری زندگی میں آپ صرف میری حکومت چلے گی اور تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ شہرام نے اس کے کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ماہی نے شرماتے ہوئے اپنا سر شہرام کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں شہرام کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ اس رات ماہی کو پہلی بار احساس ہوا کہ شہرام کا لمس کتنا پرسکون ہے اور محفوظ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان کی دوریاں مٹنے لگی۔ شہرام ماہی کا بہت خیال رکھتا۔ وہ صبح خود اس کے لیے ناشتہ بناتا اور اسے یونیورسٹی چھوڑ کر آتا۔ ماہی کی زندگی بدل چکی تھی۔ تائی اور چچی کے تانوں سے دور وہ اب ایک پرسکون اور محبت بھرے ماحول میں سانس لے رہی تھی۔ ایک شام جب باہر تیز بارش ہو رہی تھی، ماہی اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں پر سمیٹ رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بھیگ رہی تھی جیسے حویلی کے صحن میں بھیگا کرتی۔ شہرام آفس سے واپس آیا تو لاؤنج پہ ماہی کو نہ پا کر وہ بالکنی کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ماہی سفید رنگ کے ہلکے لباس میں ملبوس بارش میں جھوم رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے پیٹ پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک جادوئی مسکراہٹ تھی۔ شہرام آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور اپنے مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ ماہی اچانک اس لمس پر چونکی، مگر شہرام کی خوشبو پہچان کر وہ پرسکون ہو گئی۔ شہرام، آپ آ گئے؟ ماہی نے مڑ کر اس کے گیلے چہرے کو دیکھا۔ ہاں، آ گیا، اور اپنی جادوگرنی کو بارش میں جادو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، شہرام نے اسے مزید اپنے سینے سے بھینچتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں شہرام، کوئی دیکھ لے گا، اور آپ بھی بھیگ رہے ہیں، ماہی نے شرما کر کہا۔ دیکھنے دو، کون دیکھے گا، یہ ہمارا گھر ہے ماہی، اور ویسے بھی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بھیگنے کا پورا حق ہے، شہرام نے شرارت سے کہا اور اس کے گال پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں شہرام، پہلے تو آپ حویلی میں مجھے دیکھ کر غصہ کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، ماہی نے اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے گلہ کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ غصہ صرف تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے تھا، شہرام نے اس کی ناک کو اپنی ناک سے چھوتے ہوئے کہا۔ جب میں نے تمہیں حویلی کے صحن میں اس دن بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تھا نا، اسی دن میں اپنا دل تمہیں ہار بیٹھا تھا۔ تمہاری وہ خود سری، وہ معصومیت میرے دل میں گھر کر گئی۔ ماہی نے حیرت اور خوشی سے شہرام کو دیکھا۔ سچ؟ آپ اس دن سے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں ماہی، بہت زیادہ، شہرام نے گہری اور رومانوی آواز میں کہا اور جھک کر اس کے گیلے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ بارش کی بوندیں ان پر گر رہی تھیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کی گرمی میں کھوئے ہوئے تھے۔ شہرام نے ماہی کو اپنی گود میں اٹھایا اور بالکنی سے اندر کمرے میں لے آیا، جہاں زندگی کی سب سے خوبصورت اور رومانوی رات ان کی منتظر تھی۔ ماہی نے اب شہرام کو مکمل طور پر اپنا شوہر، اپنی زندگی کا محور تسلیم کر لیا تھا۔ کئی مہینے اسی طرح محبت اور سکون میں گزر گئے۔ ماہی کی زندگی میں اب کوئی غم نہیں تھا، سوائے اپنی ماں کے، اس ماضی کے جو اکثر اسے اداس کر دیتا، مگر شہرام کی محبت اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیتی۔ ایک دن صفدر صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے شہرام اور ماہی کو حویلی آنے کی دعوت دی، کیونکہ دادا جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ شہرام ماہی کو لے کر حویلی پہنچا۔ حویلی کا ماحول اب بدلا ہوا تھا۔ تائی اور چچی جو کبھی ماہی کو دیکھ کر زہر اگلتی، اب شہرام کے روب اور ماہی کی بدلی ہوئی قسمت کو دیکھ کر خاموش تھی۔ وہ اب اس سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہرام ماہی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرے گا۔
ماہی دادا جان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی تھی جب ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی خاتون ان سے ملنے آئی ہے اور وہ لاؤنج میں بیٹھی ہے۔ کون ہے؟ سارا نے ماہی کے کمرے سے باہر نکل کر سارا سے پوچھا۔ ماہی وہ تائی کی بہن لائبہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تمہاری ماں ہے، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ماہی کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی لانچ کی طرف بڑھی۔ شہرام بھی جو صفدر صاحب کے ساتھ کھڑا تھا ماہی کی حالت دیکھ کر فوراً اس کے پیچھے آیا، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ لاؤنج میں ایک ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر تھکن اور پشیمانی کے گہرے اثرات تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ماہی کو دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماہی میری بچی، آمنہ بیگم نے روتے ہوئے ماہی کی طرف قدم بڑھائے۔ ماہی وہیں رک گئی، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، نہ غصہ نہ پیار، صرف ایک سپاٹ پن تھا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ماہی کی آواز بالکل سرد تھی۔ ماہی مجھے معاف کر دو میری بچی، میں بہت بھٹک گئی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، نصیر نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے سڑک پر چھوڑ دیا، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی۔ ماہی میں تمہارے بابا اور تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے گلے سے لگا لو میری بیٹی، آمنہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ماہی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کندھے پر موجود شہرام کے ہاتھ کو چھوا، جس سے اسے طاقت ملی۔ معافی؟ ماہی نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آمنہ بیگم کہ آپ کی اس ایک غلطی کی وجہ سے میں نے کتنے سارے اس حویلی میں تانے سنے؟ اس حویلی کا ہر انسان صبح شام مجھے آپ کے نام کا تانا دیتا تھا۔ تائی اور چچی مجھے دیکھ کر کہتی تھیں کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ جائے گی۔ مجھے کردار کش کہا گیا، مجھے بن ماں کی بچی کہہ کر ذلیل کیا گیا، مجھے معلوم ہے میری بچی، میں گناہ گار ہوں۔ آمنہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی مگر شہرام نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ بس کیجیے آمنہ بیگم، شہرام کی روب دار آواز لاؤنج میں گونجی۔ میری بیوی کو مزید تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہی نے اپنے ماں کی طرف دیکھا۔ میں وہ چھوٹی ماہی نہیں ہوں جو روتی ہی رہتی، میرے شوہر نے مجھے جینا سکھایا، انہوں نے مجھے عزت دی جو آپ مجھے نہیں دے سکی۔ میں نے کتنے سال تک آپ کی وجہ سے تانے سنے ہیں اور اب میں نہیں چاہتی کہ آپ دوبارہ میری زندگی میں آئیں یا میرا ماضی بن کر مجھے ہینڈ کریں۔ میں آپ کو معاف تو کر سکتی ہوں کیونکہ اسلام میں ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتی، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ آمنہ بیگم نے مایوسی اور ندامت سے ماہی کو دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے جو کھو دیا وہ اب کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ وہ روتی ہوئی حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ماہی کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتا، شہرام نے اپنے انگوٹھے سے اسے صاف کر دیا۔ اس نے ماہی کو گھما کر اپنے سینے سے لگایا۔ شہرام، میں نے ٹھیک کیا نا؟ ماہی نے اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا میری جان، شہرام نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ تمہارا ماضی اب ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا حال اور مستقبل صرف شہرام خان ہے اور میں تمہیں کبھی کسی کے تانوں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ ماہی نے شہرام کے سینے پر گرفت مضبوط کر دی۔ حویلی کے صحن میں اب بھی بارش ہو رہی تھی مگر ماہی کے دل کے اندر کی تپش اور طوفان ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ وہ اب شہرام کی محبت کے محفوظ قلعے میں ہمیشہ کے لیے سکون پا چکی تھی۔ تائی اور چاچی دور کھڑی حسد اور خوف سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی مگر شہرام اور ماہی اب ان کی پہنچ سے بہت دور اپنی محبت کی نئی دنیا بسا چکے تھے۔ اب کوئی لاکھ کوشش بھی کر لے ان کے بیچ میں بدگمانی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔